اور پھر اچھا ہی ہوا تھا کہ رنگا نے اسے واپس بلا لیا تھا۔ ٹیڈی کے الگ ہو جانے سے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اور نرگس نے وہ پروگرام برقرار رکھا، اور چند سیکنڈز بعد میں نے بھی انجن سٹارٹ کر کے کار کو آگے بڑھا دیا اور یو ٹرن لے کر اسے اس طرف دوڑا دیا جس طرف ایمبولینس گئی تھی۔ بندو خان کے ہوٹل تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ بند روڈ پر اس ہوٹل کا حدود اربا بڑا دلچسپ تھا۔ سڑک سے ہٹ کر کشادہ سروس روڈ تھی، اور اس کے بعد ہوٹل کی سنگل سٹوری عمارت جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اس کے سائڈ ہی میں ایک ایسی عمارت میں الحمرہ ہوٹل تھا۔ یہ دونوں ہوٹل پورے شہر میں کباب پراٹھے کے لیے خاصی شہرت رکھتے تھے، اور بڑے بڑے دولت مند لوگ دور دور سے اپنے ذوق و دہن کی تسکین کے لیے یہاں آتے تھے۔ ہوٹل کے دائیں بائیں دور دور تک پلاٹ خالی تھے، پچھلی طرف بھی تقریباً 200 گز تک ویرانہ تھا، اور اس کے بعد لائنز ایریا کی آبادی تھی۔ اس وقت اگرچہ رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن ہوٹل کے دائیں بائیں اور پچھلی طرف دور دور تک قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہوٹل کے سامنے نہایت کشادہ جگہ تھی، جہاں میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوٹل کی عمارت کے اندر بھی ایک کشادہ ہال تھا، اور فیملی یا لو برڈز کے لیے الگ الگ کیبن بھی بنے ہوئے تھے۔ میں جب ہوٹل کی عمارت کے بائیں پہلو میں قدرے تاریخ جگہ پر کار رک رہا تھا، تو اس وقت نیلے رنگ کی ایک شاندار مرسیڈیز کار ہم سے چند گز آگے نکل کر رک گئی۔ میں اس وقت اپنی کار کا انجن بند کر رہا تھا کہ آگے والی کار کے دونوں طرف کے دروازے کھلے۔ ایک طرف سے ایک ادھیڑ عمر آدمی برآمد ہوا، جس نے سیاہ رنگ کا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں سفید لوکیشن تھی۔ وہ بڑی شاندار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ کار کے دوسرے دروازے سے اترنے والی عورت کو دیکھ کر ایک لمحے خود تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبا قد، بھربھرا گداز بدن، چہرے کے نقوش جاذبی نظر، چمکتی ہوئی موٹی سیاہ آنکھیں اور سیاہ بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ کار کا دروازہ لاک کر کے اس آدمی نے انہیں ایک بار پھر چیک کیا اور ہوٹل کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نرگس کو اشارہ کرتا ہوا کار سے اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چمچماتی ہوئی قیمتی اور نئی کاروں کے بیچ میں میری یہ سیکنڈ ہینڈ مارگلا بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہم جب ہوٹل کی عمارت کے سامنے پہنچے تو وہ جوڑا اندر داخل ہوا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار لگ رہا تھا، باہر ہوا میں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں نے بھی اندر کسی فیملی کیبن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور نرگس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ جوڑا دائیں طرف والے کیبن میں داخل ہوا۔ ہم جس سامنے سے گزرے تو وہ آدمی پردہ کھینچ رہا تھا۔ اگلا کیبن خالی تھا۔ ہم دونوں اندر بیٹھ گئے۔ دروازے پر پردہ کھینچنا ضروری نہیں سمجھا۔ ویٹر نے پہلے ساتھ والے کیبن سے آرڈر لیا، پھر ہمارے کیبن کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے اسے آرڈر دیا۔ ہمیں 20 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس دوران ساتھ والے کیبن سے ابھرنے والی سرگوشیانہ باتوں سے ہمارا دل لگ رہا تھا۔ نرگس بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان باتوں سے ہمیں اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ کھانا بھی پہلے ساتھ والے کیبن میں سرو کیا گیا، پھر ویٹر ہمارے کیبن کے دروازے پر نمودار ہوا اور ہماری مطلوبہ اشیاء ہمارے سامنے سرو کر دی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں اچانک ہی چونک گیا۔ ساتھ والے کیبن سے ابھرنے والی آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، یہ تحریمی کسی روز تمہیں مروا دے گا۔ وہ خود تو ساتھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے اور تم جیسے لوگوں کو آگے کر رکھتا ہے۔ کسی وقت پکڑے گئے تو میں تمہاری زیادہ مدد نہیں کر سکوں گی۔ ڈیڈی کو پہلے ہی میرے تم سے ملنے پر اعتراض ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ آج شام کی فلائٹ سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو آج تم سے میری ملاقات نہ ہو پاتی۔ تم اگر تحریمی کا ساتھ چھوڑ دو تو شاید انہیں ہماری ملاقاتوں پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ بس یہ آخری پھیرا تھا۔ چپڑ چپڑ کی آوازوں کے درمیان اس شخص کی آواز سنائی دی، میں نے تحریمی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے بعد میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ آج کا مال اس کے حوالے کر دوں، اس کے بعد میں آزاد ہوں۔ مال کتنا ہے؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ 10 کلو آدمی نے جواب دیا۔ کہاں رکھا ہے؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ گاڑی میں۔ اور کہاں؟ مرد نے جواب دیا۔ ٹھیک 12:30 بجے تحریمی کا ایک آدمی یہاں پہنچ جائے گا اور میں مال اس کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ کیا یہ حماقت نہیں کہ کروڑوں کا مال گاڑی میں چھوڑ آئے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ تو کیا میں 10 کلو وزنی تھیلا کاندھے پر لاد کر یہاں لے آتا؟ اس شخص نے جواب دیا۔ تھیلا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا ہے، اس پر میلے کپڑے پڑے ہیں۔ دھوبی کو دینے کے لیے اور اس جگہ کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سامنے بیٹھی ہوئی نرگس کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ میں نے نرگس کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے اور بڑی آہستگی سے آواز پیدا کیے بغیر کیبن سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا عمارت کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پچھلی طرف اندھیرا اور ویرانہ تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھوم کر اس طرف آ گیا جہاں وہ مرسیڈیز اور ہماری کار کھڑی تھی۔ پارکنگ والے اس حصے سے کار اس وقت ریورس میں وہاں سے نکل رہی تھی
میں اس کے ہیڈ کیمپس کی روشنیوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کار کی آڑ میں ہو گیا۔ سروس روڈ پر پہنچ کر کار مڑی تو اس کی روشنی کا زاویہ بھی بدل گیا۔ میں کاروں کی آڑ لیتا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سفید مرسیڈیز کے قریب پہنچ گیا اور جیب سے اپنی کار کی چابیوں کا گچھا نکال کر ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ اگر کسی نے مجھے کار کے دروازے پر زور آزمائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے کی رنگ میں ایک ایسی فلیٹ چابی موجود تھی جس سے ذرا سی کوشش کے بعد کسی بھی کار کا تالا کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے فلیٹ چابی تالے کے سوراخ میں داخل کر دی۔ مرسیڈیز جیسی قیمتی گاڑیوں کا سسٹم عام گاڑیوں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن مجھے امید تھی کہ یہ تالا کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری مجرمانہ زندگی میں ایسے کئی مراحل آئے تھے کہ میں نے پیچیدہ سے پیچیدہ تالے بھی تھوڑی سی کوشش کے بعد کھول لیے تھے۔ 2 منٹ گزر گئے مگر تالا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میری پیشانی پر پسینہ ابھر آیا، گردن پر بھی پسینے کے دھارے کینچوں کی طرح رینگ رہی تھی۔ کسی بھی وقت دھر لیے جانے کا خوف تھا اور پھر کلک کی ہلکی سی آواز سن کر میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ میں نے فلیٹ چابی تالے سے باہر نکالی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے دروازہ کھول دیا اور بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ سیٹ پر رنگا۔ میں نے ایک بار محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر پیچھے جھک کر سیٹ پر پڑے ہوئے میلے کپڑے ایک طرف ہٹا دیے اور اس کے نیچے سیٹ پر پڑا ہوا نیلے رنگ کا کپڑے کا تھیلا اٹھا لیا۔ خاصا وزنی تھا۔ میں تھیلا اٹھا کر گاڑی سے اترایا، بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اسے لاک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں کاروں کی آڑ میں جھکتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کار کی ڈگی کھول کر تھیلا اندر رکھا، بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا اور کاروں کے درمیان جھکتا ہوا عمارت کی پچھلی طرف آ گیا۔ میرا جسم اس وقت پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے پچھلے دروازے میں داخل ہو کر اپنی کیبن میں آ گیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مجھے عمارت سے باہر جاتے یا واپس آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا۔ نرگس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس ساری کارروائی میں 10 منٹ لگے تھے اور ان 10 منٹوں میں نہ صرف کروڑوں روپے کا نقصان تحریمی کا مقدر بن گیا تھا بلکہ اس شخص کی زندگی بھی داؤ پر لگ گئی تھی۔ لیکن مجھے نہ تحریمی کے نقصان کی پرواہ تھی نہ اس شخص کی زندگی کی، جو اب بھی ساتھ والے کیبن میں بیٹھا چپڑ چپڑ کھانا کھاتے ہوئے اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا اور شاید یہ اس کی زندگی کا آخری کھانا تھا۔ ہم کھانا ختم کر چکے تھے لیکن میں اس ڈرامے کا کلائمیکس دیکھنا چاہتا تھا جس میں میں محض اتفاق سے ایک کردار کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ساتھ والے کیبن سے ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جو پہلے سے اپنی محبوبہ کے ساتھ اس کیبن میں موجود تھا۔ تم 5 منٹ دیر سے آئے ہو سالار، اب مزید دیر مت کرو۔ ایک اجنبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ یقیناً وہی نوارد تھا جسے سالار کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، مزید دیر ہو گئی تو باس پریشان ہوگا۔ کرسیاں گھسیٹے جانے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ لوگ کیبن سے نکل گئے۔ میں نرگس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ہم نے بھی سیٹیں چھوڑ دیں، بل ادا کیا اور ہال سے باہر آ گئے۔ باہر بچھی ہوئی میزوں پر اب بہت کم گاہک رہ گئے تھے۔ میں نرگس کا ہاتھ پکڑے اس طرف آ گیا جہاں ہماری کار کھڑی تھی۔ اس طرف کا منظر خاصا دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ سالار نامی لمبے تڑنگے شخص نے دوسرے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو گریبان سے پکڑ کر مرسیڈیز کے ساتھ دبا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ عورت بھی سہمی کھڑی تھی۔ ہمیں اس طرف آتے دیکھ کر سالار نے پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا، گویا وہ پستول ہم سے چھپانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب، کچھ گڑبڑ؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے عذرا ہمدردی پوچھا۔ تم سے مطلب؟ سالار بھیڑیا کی طرح گرایا، بھاگو یہاں سے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اپنی کار کا دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دوسری طرف کے دروازے کی ناب اٹھا دی۔ نرگس بھی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ جلدی سے نکل چلو یہاں سے، اس نے سرگوشی کی۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات حوادیدہ تھے۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو ریورس میں لیا اور سروس روڈ لا کر اس کا رخ موڑ دیا۔ کیپری سینما والے چوراہے سے میں نے کار کو بند روڈ پر پرانی نمائش کی طرف موڑا اور ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ اپنی بنگلے تک پہنچنے میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ گھر کی چابیاں نرگس کے پرس میں تھیں۔ میں نے گیٹ کے سامنے کار روکی تو اتر کر تالا کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کار اندر لا کر برآمدے کے سامنے کھڑی کر کے انجن بند کر دیا۔ اس وقت نرگس برآمدے والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر ڈگی میں سے تھیلا نکالا اور اندر آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ نرگس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ صبح تم نے کہا تھا کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ 10 کلو کا تھیلا لے ہی جائے، میں نے جواب دیا۔ آٹا؟ نرگس کی بوئیں تن گئی۔ میں نے تمہیں آٹے کے لیے کب کہا تھا؟ اور پھر اس وقت آدھی رات کو کون سی دکان کھلی ہوئی تھی؟ تم تو راستے میں کہیں رکے بھی نہیں تھے۔
تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ میں ہوٹل میں کھانا چھوڑ کر جھک مارنے گیا تھا۔ میں نے تھیلا میز پر رکھ دیا، پہلے برآمدے والا دروازہ بند کر کے تالا لگایا، پھر تھیلا اٹھا کر بیڈ روم میں آ گیا۔ نرگس بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات تھے اور میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ۔ میں نے تھیلا بیڈ پر ڈال دیا۔ نرگس چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر پلنگ پر بیٹھ گئی اور تھیلا اپنی طرف کھینچ لیا۔ نیلے رنگ کا موٹے کپڑے کا تھیلا تھا جس کا منہ بوری کی طرح موٹی ڈوری نما دھاگے سے سلا ہوا تھا اور اس کے دونوں سروں پر سرخ ویکس یعنی لاکھ سے مہریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جھک کر ایک مہر کو دیکھنے لگی۔ مہر پر کوئی مخصوص نشان بنا ہوا تھا جو سمجھ میں نہیں آ سکا۔ نرگس نے تھیلے کی سلائی کو غور سے دیکھا، پھر سر کے بالوں میں لگی ہوئی ہیئر پن نکال کر دونوں مہروں کے درمیان سلائی ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ نائلون کے دھاگے کی سلائی خاصی مضبوط تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور جب دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ اس نے کنارے سے تھیلے کو کاٹا اور پھر دوسرے سرے تک کاٹتی ہوئی چلی گئی، اور پھر تھیلے سے جو کچھ بھی برآمد ہوا اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی۔ میں بھی نرگس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا جو تھیلے سے پیکٹ نکال کر پلنگ پر رکھ رہی تھی۔ تھیلوں میں سفید پاؤڈر بھرا ہوا تھا۔ میں ایک تھیلا اٹھا کر اسے ہاتھ میں تولنے لگا۔ وزن 1 کلو گرام سے کم نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیکٹ کو الٹ کر دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ پیکٹ پر ایک مخصوص لوگو چھپا ہوا تھا۔ لوگو کے دائرے میں فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سب کچھ میری سمجھ میں تو نہیں آ سکا، البتہ لفظ افغانستان میں سمجھ گیا۔ 10 تھیلے تھے اور ہر تھیلے کا وزن 1 کلو گرام تھا۔ گویا 10 کلو گرام ہر تھیلے پر مخصوص لوگو چھپا ہوا تھا جس میں افغانستان کا لفظ صاف طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ مجھے اس سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ مال افغانستان کی اس لیبارٹری میں تیار ہوا تھا جس کی مہر لگی ہوئی تھی کہ دنیا بھر میں افغانستان کی تیار کی جانے والی ہیروئن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ افغانستان نے روس کے نکل جانے کے بعد آپس کی خانہ جنگی سے اپنی ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کو کھنڈر بنا دیا گیا تھا۔ ہنستی بستی بستیاں اجاڑ دی گئی تھیں۔ انہیں دنیا کی پسماندہ ترین قوم کہا جا سکتا تھا، لیکن اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن تیار کرنے میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس لیے پوری دنیا میں افغانستان میں تیار کی جانے والی ہیروئن کو ترجیح دی جاتی تھی۔ میں نے نرگس سے کینچی لے کر اس کی نوک سے پیکٹ میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا اور بہت سی معمولی مقدار میں ہیروئن ہتھیلی پر نکال کر اسے چکھا اور میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یہ اعلیٰ ترین کوالٹی کی ہیروئن تھی۔ یہ ہیروئن ہے۔ نرگس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ کہاں سے لی تم نے تو کئی روز سے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی۔ تم نے ہوٹل کے کیبن میں اس ادھیڑ عمر آدمی اور خوبصورت عورت کی گفتگو سنی تھی۔ میں نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میں چند منٹ کے لیے باہر گیا اور ان کی مرسیڈیز سے یہ تھیلا نکالنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ یہ تھیلا اپنی کار کی ڈگی میں رکھ کر میں کیبن میں واپس آ گیا تھا اور پھر باہر نکل کر تم نے پارکنگ میں وہ منظر بھی دیکھا۔ میں ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بعد میں آنے والا سالار نامی شخص نے خوبصورت عورت کے ادھیڑ عمر محبوب کو گربان سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ بوڑھے عاشق نے خود ہیروئن غائب کر دی ہے اور چوری ہونے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ وہ اسے تحریمی کے پاس لے گیا ہوگا اور وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ منشیات کا دھندا کرنے والے موت کے یہ سوداگر، میں نے پھر کہنا شروع کر دیا، یہ شیطان سے زیادہ شیطان اور موت کے فرشتے سے زیادہ برحم ہوتے ہیں۔ وہ بوڑھے عاشق کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دیں گے۔ میری باتیں سن کر نرگس کانپ اٹھی۔ میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ محض اتفاقیہ طور پر میں تحریمی کو ایک زبردست چپت لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عالمی منڈی میں 10 کلو اعلیٰ ترین کوالٹی کے اس ہیروئن کی قیمت کروڑوں ڈالر تھی۔ تحریمی کو یہ نقصان رضیہ کی وجہ سے پہنچا تھا۔ نہ رضیہ مجھ سے یہاں پنگے بازی شروع کرتی اور نہ صورتحال یہ خطرناک رخ اختیار کرتی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ تحریمی شاید یہی سمجھے گا کہ اس بڈھے عاشق کی نیت میں فتور آ گیا تھا اور اس نے مال غائب کیا تھا۔ وہ پوچھنے کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہے گا۔ اس کے لیے میرے خیال میں اصل صورتحال کا اس کے علم میں لانا ضروری تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسے کروڑوں ڈالر کا یہ نقصان محض رضیہ کی وجہ سے پہنچا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نرگس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے اپنے خیال سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، وہ بولی، اور پھر رضیہ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا تصور بھی میرے لیے دل خوش کن ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تحریمی کو اطلاع کیسے دی جائے؟ ہمارے پاس تو اس کا فون نمبر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ رنگا سے بات کرو، نرگس بولی، اسے پتہ ہوگا۔ رنگا کے نام پر میں اچھل پڑا۔ میری نظریں بے اختیار دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت رنگا کے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی راتیں جاگتی ہیں
اور دن سوتے ہیں اور پھر اتفاق سے اگر وہ سو بھی رہا ہوگا تو میرا نام سن کر اسے جگا دیا جائے گا اور یہ خبر سن کر وہ یقیناً اچھل پڑے گا۔ ٹیلی فون لاؤنج میں تھا، میں بیڈ روم سے نکلا تو نرگس بھی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری گھنٹے پر کال ریسیو کر لی گئی۔ وہ پہاڑی کوے جیسی بھاری مردانہ آواز تھی۔ میں نے اپنا نام بتایا اور رنگا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو دوسری طرف سے جواب ملا کہ وہ چند منٹ پہلے خوابگاہ میں جا چکا ہے اور اب صبح سے پہلے اس سے بات کرنا ممکن نہیں۔ میرا نام بتاؤ، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا البتہ تم نے اسے نہ بتایا تو ضرور ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کھال کھینچ ڈالے۔ ہولڈ کرو واجہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تقریباً 1 منٹ تک خاموش رہی اور پھر نہایت شیریں قسم کی نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ حریری تھی۔ ٹیلی فون پر اس کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ خیریت تو ہے نا واجہ؟ حریری نے 1-2 رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹیلی فون پر حریری کی مترنم آواز سن کر میں اپنے آپ میں عجیب سی سنسنی محسوس کرنے لگا۔ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے رنگا سے۔ 1 سیکنڈ خاموشی رہی اور پھر رنگا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو واجہ، میں اس وقت مصروف ہوں۔ وہ اس وقت خوابگاہ میں تھا اور حریری اس کے ساتھ تھی۔ میں اس کی مصروفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا اور یہ تصور کرتے ہی میں اپنے آپ میں عجیب سنسنی کی سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر رنگا کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ میری بات سن کر وہ یقیناً اچھل پڑا تھا۔ جھٹ سے بولا، یہ تو تم نے واقعی کمال کر دکھایا واجہ، تحریمی تو اپنے بال نوچ رہا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے کہا تمہارا خیال بالکل درست ہے، اسے یہ اطلاع تمہاری طرف سے ہی ملنی چاہیے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بولا، پہلے تو اس بوڑھے پر ہی شک کرے گا اور پھر ہو سکتا ہے اس کا شبہ میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اسے تم سے اطلاع ملے گی تو وہ پھڑک اٹھے گا، اسی لیے تو میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کا نمبر بتاؤ، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں۔ رنگا نے مجھے فون نمبر بتا دیا پھر بولا، اس کے بعد مجھے فون ضرور کرنا، میں انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں، میں نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ نرگس کمرے میں جا چکی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے ذہن میں ڈائلاگ ترتیب دیتا رہا، پھر ریسیور اٹھا کر رنگا کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ ایک غراتی ہوئی مردانہ آواز میری کان میں ٹکرائی، کون ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ تحریمی سے میں نے جواب دیا، وہ مجھ سے واقف نہیں، لیکن یہاں کوئی تحریمی نہیں رہتا ہے۔ اس شخص نے میری بات کاٹ دی۔ سنو مسٹر، فون بند مت کرنا، 10 کلو کا معاملہ ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ میری بات سننے سے پہلے ہی فون بند کر دے گا، لیکن میرا 10 کلو وزنی حربہ کامیاب ثابت ہوا اور اس کی غراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کیا؟ وہ یقیناً اچھل پڑا۔ کون ہو تم؟ ناجی، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن نام سے ضرور واقف ہوگا۔ اگر اسے یاد نہ آئے تو رضیہ کا حوالہ دے سکتے ہو، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا۔ اب یہ مت کہنا کہ تحریمی نام کا کوئی شخص یہاں نہیں رہتا۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر میری بات کراؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اور پھر 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے ہی تحریمی کی آواز سنائی دی۔ ناجی، اس کے لہجے میں بھی غراہٹ تھی، تم اب تک مجھے بہت نقصان پہنچا چکے ہو، یا میرا ایک بندہ بھی تمہارے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ لاہور میں تم شاجی سے ٹکرائے تھے، وہ کم عقل تھا، تم سے مار کھا گیا۔ اس کی کم عقلی ہی کی وجہ سے تم نے بندرگاہ پر ہمارا مال پکڑوایا تھا، لیکن کراچی میں میرے آدمیوں سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ تحریمی سے ٹکرا کر تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ میں دنیا کے آخری سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ رنگا جیسا گنڈا تمہیں بچا لے گا، اس میں تو اتنی جرت نہیں تھی کہ اپنی بل سے نکل کر میرا سامنا کر سکے۔ تمہیں کیا تحفظ فراہم کرے گا؟ اپنی بکواس جاری رکھو گے یا میری بھی سنو گے؟ میں نے کہا اپنی زبان کو لگام دو۔ اس کی غراہٹ پہلے سے تیز ہو گئی۔ فون کیوں کیا تھا؟ تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کال ریسیو کرنے والے نے اسے 10 کلو کا حوالہ ضرور دیا ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کر خود اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آخرکار میں نے اسے یاد دلایا۔ سالار جس آدمی کو پکڑ کر تمہارے پاس لایا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے یا اسے مار دیا گیا؟ ایسے غداروں کو ہم آسانی سے نہیں مارتے، تحریمی نے جواب دیا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور اس لونڈیا کا کیا حال ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ میرے آدمی دعوت اڑا رہے ہیں، تحریمی بولا۔ مگر تم یہ ساری بکواس کیوں کر رہے ہو؟ میری بات غور سے سنو تحریمی، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا وہ آدمی بے قصور ہے، اس نے تم سے غداری نہیں کی۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ تحریمی داڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرا لہجہ اس مرتبہ بھی پرسکون تھا۔ وہ ہیروئن اس وقت میرے پاس ہے جو آج رات میں ڈیلیور ہونے والی تھی۔ کیا بکتے ہو؟ وہ شاید پھپھڑوں کی پوری قوت سے داڑا۔ میں نے بڑی تیزی سے ریسیور کان سے ہٹا لیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہ میری تمہارے سر پر ایک اور چبت ہے۔
تفصیل بعد میں بتاؤں گا، بہتر ہے کہ اس وقت تک اپنی بال نوچتے رہو۔ میں نے جواب کا انتظار کیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ چلنا میں اسی حالت میں بیٹھا رہا اور پھر جیسے ہی مڑا مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نرگس میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ میری طرف تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔